السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ آئیے ذرا ذائقہ بدلیں، وہ تحریریں جو ہنسنے پر مجبور کر دیں، تعلیم بھی تفریح بھی۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کو ہنسنے پر مجبور کر دے گی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جوش ملیح آبادی اپنے گھر میں چند بے تکلف دوستوں سے اپنی محبوباؤں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ذکر کرتے کرتے وہ اتنے جذباتی ہو گئے کہ ان کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ اس عالم میں اچانک ان کی بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور جوش کو روتے دیکھ کر ان سے اس کا سبب پوچھا۔ جوش صاحب بولے، بس ذرا اماں یاد آ گئی تھی۔ ملا نصیر الدین ایک دن گدھے پر الٹا سوار ہو گئے۔ کسی نے پوچھا، ملا آپ گدھے پر الٹا کیوں سوار ہیں؟ ملا نے جواب دیا کہ پیچھے سے آنے والے خطرات دیکھنے کے لیے۔ اس شخص نے پوچھا کہ سامنے سے آنے والے خطرات کا پتہ کیسے چلے گا؟ ملا نے جواب دیا، اسے گدھا دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک طنز تھا اور اسے سمجھنا ہوگا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ایک معروف نام ہے طنز و مزاح کی دنیا کا۔ ایک دن موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ مشتاق احمد یوسفی تھکے مادے بارش میں شرابور گھر پہنچے تو دیکھا 3 مرغے ان کے پلنگ پر باجماعت اذان دے رہے ہیں۔ سفید چادر پر جا بجا پنجوں کے تازہ نشان تھے۔ جہاں جہاں جگہ خالی رہ گئی تھی وہاں سفید دھبے نہایت بدنما معلوم ہو رہے تھے۔ یوسفی صاحب نے بیگم سے ذرا درستی سے کہا، آخر یہ گلا پھاڑ پھاڑ کر کیوں چیخ رہے ہیں؟ بولی، آپ تو خواہ مخواہ الرجک ہو گئے ہیں، یہ بیچارے چونچ کھولیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے چڑھا رہے ہیں۔ یوسفی صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بولے، بس ہو چکا، آج 2 ٹوک فیصلہ ہو جائے، اب گھر میں یا تو یہ رہیں یا میں۔ بیگم کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بھر آئے۔ ہراساں ہو کر کہنے لگی، اتنی تیز بارش میں آپ کہاں جائیں گے؟ اردو پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے استعارے کی آسان ترین مثال ہے۔ آپ بھی استعارے کی اس مثال کو دیکھیں۔ ایک لڑکی رات گئے کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ ماں کے پوچھنے پر بتایا کہ چاند کو تک رہی ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹی چاند سے کہو بہت رات ہو گئی، باقی کل سہی۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب سے پوچھا گیا کہ اگر شیر آپ کی بیگم اور ساس پر حملہ کر دے تو آپ کس کو بچائیں گے؟ یوسفی صاحب بولے، ظاہر ہے شیر کو بچاؤں گا۔ شوکت تھانوی کی جب پہلی غزل چھپی تو انہوں نے رسالہ کھول کر میز پر رکھ دیا تاکہ آنے جانے والے کی نظر پڑتی رہے، مگر شامت اعمال سب سے پہلے ان کے والد صاحب کی نظر پڑی۔ انہوں نے یہ غزل پڑھتے ہی ایسا شور مچایا گویا کہ چور کو پکڑ لیا ہو۔ والدہ صاحب کو بلا کر انہوں نے کہا، آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں، ہمیشہ غیر کی عزت تیری محفل میں ہوتی ہے، تیرے کوچے میں جا کر ہم ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ وہاں جاتا ہی کیوں ہے؟ کس سے پوچھ کر جاتا ہے؟ والدہ بیچاری خوفزدہ آواز میں بولی، غلطی سے چلا گیا ہوگا۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسے سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، کیونکہ ادبی لطیفے ہوتے ہیں، اس میں بہت کچھ پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنی ہی رہنے دیا جائے، انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں بہت جلد۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔